السلام علیکم۔ اگر ہم اس پوری کی پوری بنی نوع انسان کو اگر دو حصوں میں تقسیم کریں تو ہم اس میں سے کچھ کو کہیں گے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں اور کچھ کو کہیں گے کہ یہ ناکام لوگ ہیں۔ یہ کامیاب کیسے ہو گئے اور یہ ناکام کیسے ہوئے؟ ان دونوں کے درمیان میں بنیادی طور پر کیا فرق تھا کہ ایک کو اس فرق نے کامیاب بنا دیا اور دوسرے کو ناکامی کی لسٹ میں شامل کر دیا؟ تو دوستو، اس کے درمیان میں فرق صرف ایک چیز تھی، وہ صرف ایک چیز تھی جس چیز کی وجہ سے ایک کامیاب ٹھہرا اور ایک ناکام ٹھہرا، اور وہ چیز تھی سوچ۔ سوچ ہی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے اور سوچ ہی انسان کو ناکامی سے ہمکنار کرتی ہے۔ ہم نے کتنا آگے بڑھنا ہے، ہم نے زندگی میں کتنی ترقی کرنی ہے، اس ساری کی ساری چیز کا انحصار آپ کی سوچ پہ ہوتا ہے۔ میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جن کی پراپرٹی اربوں کے اندر ہے، بلینز میں ہیں، دے آر بلینرز، بٹ نہ ان کو ڈھنگ کا پہننا آتا ہے، نہ ان کو ڈھنگ کا کھانا آتا ہے، نہ ان کی کوئی اس طرح سے معاشرے کے اندر عزت اور رسپیکٹ ہے، جبکہ اس کے بدلے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ظاہراً کچھ نہیں ہے، وہ بلینرز نہیں ہیں، دے آر ناٹ بلینرز، لیکن اس کے باوجود ان کی عزت بھی ہے، ان کی رسپیکٹ بھی ہے، اور لوگ ان سے آگے مشورے اور مشاورتیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے، یہ بنیادی طور پہ سوچ کا فرق ہے۔ اگر ایک اچھی سوچ اس ارب پتی کے پاس بھی نہیں ہے تو وہ کسی بھی طرح سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایک اچھی سوچ ایک بالکل معاشی طور پر، مالی طور پر ایک کمزور انسان کے پاس بھی ہے تو اس کو عزت بھی ملے گی، اس کو رسپیکٹ بھی ملے گی۔ تو بنیادی فرق صرف اور صرف سوچ کا ہے، کیونکہ سوچ وہ چیز ہے جو سب سے پہلے آتی ہے۔ ایک نقشہ نویس ایک بلڈنگ کا جو نقشہ بناتا ہے، وہ جو نقشہ بنتا ہے وہ اس کی سوچ کا عکس ہوتا ہے، وہ اس کے ذہن کا وہ تخیل ہوتا ہے جس کو وہ پھر ایک کاغذ پہ لے کے آتا ہے، اور پھر اس نقشے کے اندر پھر بعد میں مستری اور باقی لوگ جو اس کے اندر رنگ بھرتے ہیں، اور پھر وہ چیز آپ کے سامنے فزیکلی موجود ہوتی ہے۔ وہ جب تک کسی کی سوچ کے اندر وہ نہیں آئے گا تب تک وہ اتنی بڑی خوبصورت بلڈنگ نہیں بن پائے گی۔ تو کامیاب اور ناکام لوگوں کے اندر بنیادی فرق صرف اور صرف سوچ کا ہے۔ ہم میں سے ہر وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے جس کی سوچ کامیابی والی ہے، اور ہم میں سے ہر وہ انسان ناکام ہے اور یقیناً ناکام ہے جس کی سوچ ناکامی والی ہے۔ یہ کامیابی کی سوچ کیا ہوتی ہے اور یہ ناکامی کی سوچ کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کامیاب لوگوں کی سوچ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے، ناکام لوگوں کی سوچ ہمیشہ منفی ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ ہر چیز کو، ہر ناکامی کو اپنی ناکامی سمجھتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ اپنی ہر ناکامی کو دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ یہی وہ سوچ کا بنیادی فرق ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے، اور پھر ایک انسان ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے جبکہ ایک انسان اپنی ساری زندگی ناکامیوں سے دوچار رہتا ہے۔ تو اگر ہم زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو پا رہے تو ہمیں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنی سوچ کی سمت کو درست کرنا چاہیے، اپنے سوچنے کے انداز کو اچھا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ کامیابی ہمیں ہر صورت میں ملے گی، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہے یا وہ آخرت کی کامیابی ہے، لیکن دونوں کا تعلق آپ کی سوچ کے ساتھ ہے۔ آپ کے رستے کس رستے پہ چلنا ہے، کون سا رستہ منزل کی طرف جاتا ہے،
یہ سارا کا سارا آپ کی سوچ کا عکاس ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ جیسی ہوگی رستے بھی آپ کو ویسے ملیں گے، آپ کی سوچ جیسی ہوگی محفلیں بھی آپ کو ویسی ملیں گی۔ تو اگر آگے بڑھنا ہے، دوسروں سے آگے نکلنا ہے، مختلف رہنا ہے، تو اپنی سوچ کے انداز کو بدل لیجئے۔ انشاءاللہ جس دن آپ اپنی سوچ کے انداز کو بدل لیں گے اس دن آپ کامیابی کے زینے طے کرنے شروع کر دیں گے۔ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ کی سوچ سے لے کے